بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پولیس کا ایک انسپیکٹر جو بدحواسی میں میری طرف آیا، سر کیا بات ہے، یہ کیسی مار پیٹ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ان سب کو اٹھا لو، دیکھو ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ غیر قانونی تو نہیں، ان کے خلاف اسلحہ ایکٹ اور قاتلانہ حملے کے مقدمات درج کرو، ان کو میرے سوا کسی کی مداخلت پر چھوڑا نہیں جائے گا، صبح تک انہیں حوالات میں رکھو۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا اب تم یہاں گیٹ پر کھڑے رہو، میری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں آئے گا، خواہ وہ گورنر ہو۔ نہیں آئے گی صاحب، اس نے سلوٹ مار کے خوش دلی سے کہا۔ آگے پارکنگ ایریا میں 6-7 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور اندر باہر اچھی خاصی رونق نظر آ رہی تھی۔ شاہ عالم ہاؤس پھر آباد ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھ سے شرف ملاقات کے خواہش مند کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں کچھ دوسری جماعتوں کے لوٹے خریدنے یا بیچنے والے ہوں گے جن کے دم سے لوٹا کریسی فروغ پا رہی تھی، کچھ سرکار کے نمک حرام بیوروکریٹ ہوں گے، کچھ ذاتی مفادات کے لیے پارٹی کے خیرخواہ بننے والے ٹھیکیدار، تاجر اور سمگلر۔ ان میں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا اور میں اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ یہ اپنے رشتوں سے شکست اور صدمے کا رد عمل تھا۔ میں نے FAF کے ایک نوجوان لڑکے کو ضرورت سے زیادہ سخت سزا دے کر اپنا غصہ اتارا۔ عام حالات میں شاید میں تحمل سے کام لیتا اور مسکرا کے اندر چلا جاتا، تیمور کو فون کرتا اور اسے بتا دیتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنی شاہانہ سرکاری گاڑی میں لوٹتا تو میرے آنے سے پہلے ہی سب کو خبر ہو جاتی۔ فی الحال میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے سیاسی معاملات یا پارٹی کے مسائل سے زیادہ ذاتی مشکلات کا سامنا تھا جس میں میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں خاموشی سے پیچھے گیا اور کچن میں داخل ہو گیا۔ وہاں گلاب اور چنبیلی کے ساتھ 2 نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ بیک وقت رات کے کھانے اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں اتنے مصروف تھے کہ کسی نے فوری طور پر میرے اندر آنے کا نوٹس نہیں لیا۔ پھر چنبیلی نے مجھے دیکھا اور حسب عادت انجن کی سیٹی جیسی چیخ ماری، صاحب جی آپ ادھر سے۔ میں نے کہا اس میں چیخ مارنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ کے کہا یہ دونوں لڑکے کون ہیں؟ گلاب نے چنبیلی کو گھورتے ہوئے کہا میں نے بلائے ہیں جی، اپنی مدد کے لیے ویٹر ہیں، تم جانتے ہو انہیں تو ٹھیک ہے، تمہیں معلوم ہے نا آج دوپہر کیا ہوا تھا؟ ذمہ داری سب تم پر آئے گی، میں نے کہا۔ وہ گھبرا گیا، نہیں سر جی میں سب کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے تو بیگم صاحبہ سے کہا تھا کہ اب کام زیادہ ہو گیا ہے، انہوں نے اشرف صاحب سے کہا تھا۔ میں نے دوسرے دروازے سے باہر جاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر میں ان سے بات کر لیتا ہوں، لیکن دیکھو ابھی کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں۔ رکشی بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھنے سے زیادہ چینل بدلنے میں مصروف تھی۔ ٹی وی آف کر کے اس نے ریموٹ میز پر رکھ دیا۔ ایسے چوروں کی طرح کیوں آتے ہو؟ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رکشی میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، پلیز ان سب کو رخصت کر دو کسی طرح۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، اتنے پریشان کیوں ہو تم؟ بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا میرے سر میں سخت درد ہے، مجھے ایسپرین چاہیے اور کافی۔ کیا اشرف نے فون کیا تھا؟ اشرف موجود ہے مہمانوں کے ساتھ، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا بلاؤ اسے ذرا خاموشی سے، میں نے کہا۔ رکشی نے انٹرکام پر دونوں کام کیے۔ اشرف فوراً حاضر ہو گیا اور مجھے دیکھ کے چونکا، آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا اندر کون کون ہے؟ اس نے 2 سیاسی نام لیے، 2 کے بارے میں بتایا کہ پارٹی کے پرانے خیر خواہ ہیں اور بڑے بڑے چندے دیتے رہے ہیں۔ 2 نے اپنا نام بتایا مگر کام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا سب سے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکتا، کوئی بہانہ کر دو کہ مجھے اچانک جانا پڑا کراچی، کچھ بھی کہہ دو میں کہہ دوں گا۔ اشرف تم نے کچن کے لیے 2 مددگار فراہم کیے ہیں، وہ بھروسے کے آدمی ہیں نا؟ دیکھو آج ایک نہیں 2 واقعات پیش آ چکے ہیں، ایک یہاں میرے گھر میں اور دوسرا پارٹی آفس میں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں انہیں جانتا ہوں۔ وہ بولا ایسا نہ ہو کہ چائے پی کے تیسری ایمرجنسی آئے کسی کو، تم سب سے معذرت کر کے فوراً واپس آؤ۔ اس نے یس سر کہا اور چلا گیا۔ رکشی نے پانی کا گلاس ساتھ اسپرین میرے سامنے رکھ دی۔ آج کیا ہوا تھا؟
میں نے ایک مسلح شخص کے پکڑے جانے اور سیکیورٹی گارڈ کے قتل کے بعد فرار ہونے کے بارے میں بتایا۔ تم جانتے ہو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج یہاں شبنم نے خود گولیاں کھا لی یا اسے چائے میں دی گئیں، وہاں بھی چائے میں زہر دینے کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ اب ایسا نہ ہو کہ مہمان پی کے لیٹ جائیں اور کافی پی کے میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ وہ متفکر نظر آنے لگی۔ گلاب اور چنبیلی پرانے ملازم ہیں، گاؤں سے میاں جی کے ساتھ آئے تھے، ان پر ہرگز شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہہ دیتی ہوں کہ تمہارے لیے خود کافی بنا کے لائے۔ اس نے پھر انٹرکام پر گلاب کو تفصیلی ہدایت دیں۔ چنبیلی، دھو کے نیا پانی ابالو، برتن دھو کے رکھو، کافی کی نئی شیشی کھولو، کسی اور کو ہاتھ مت لگانے دو، صاحب سے پہلے تم کو پینی پڑے گی کافی۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کسی نے فون کیا تھا مجھے؟ تمہارے فون میرے نمبر پر ریسیو نہیں ہوتے۔ وہ بولی اشرف سے پوچھو۔ میں نے جیب سے وہ 2 موبائل فون نکال کے میز پر رکھ دیے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ میرا فون بھی خاموش ہے۔ اس نے کہا یہ دوسرا فون کس کا ہے؟ میں نے کہا اسی کا جو خود کو شہزادہ سلیم کہتا تھا، اس پر بھی کوئی کال نہیں آئی۔ اشرف پھر آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ رکشی نے برا منہ بنایا۔ اب تمہاری میٹنگ یہاں ہوگی اس بیڈ روم میں؟ میں نے کہا سوری، آج کے بعد نہیں ہوگی، ابھی ایمرجنسی ہے۔ اشرف نے کہا پوسٹ مارٹم رپورٹ سے آپ کی بات درست ثابت ہوئی، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیس رجسٹر کر دیا، پولیس نے کچن کو سیل کر دیا ہے اور سارا عملہ تفتیش کے لیے روک لیا ہے۔ وہ بولا ابھی خبر بار والوں کو نہیں ملی۔ میں نے کہا عملے میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ 1 شیف، 2 کوک، 4 ویٹر۔ وہ بولا سب پرانے تھے، پرانے ہی گڑبڑ کریں گے۔ میں نے بے خیالی سے کہا میں نے ابھی گیٹ پر سے FAF والوں کو بگا دیا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ زبردستی سے کام لینا پڑا۔ وہ میری ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کس کی مانتے ہیں سر؟ اشرف بولا۔ میں نے کہا کل جب ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو میرا ارادہ ہے کہ پارٹی کا یہ ونگ ختم کر دیا جائے۔ ہمیں صرف کارکن چاہیے، حفاظت اور رضاکارانہ خدمت کے نام پر دہشت گردی نہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں کسی فاتح عالم فورس کی؟ کیا ہمیں دنیا کو فتح کرنا ہے؟ اشرف شچو پنج میں پڑ گیا۔ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے سر، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ کیوں بہت مشکل ہے؟ وہ سب مسلح ہیں، زیادہ تر اسلحہ غیر قانونی ہے۔ میں نے کہا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، جب یہ فورس ختم کی جائے گی تو اسلحہ واپس لیں گے۔ وہ غیر قانونی اسلحے سے کیا کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پارٹی کی قیادت ان کی ذمہ دار نہیں رہے گی۔ ہم اس کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں اگر کمیٹی نے یہ منظور نہ کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوتھ فورس جماعت کا لازمی حصہ ہوتی ہے، جمعیت اسلامی کی ہے، مسلم یوتھ فیڈریشن ہے، PSF ہے۔ میں نے کہا ہمارے ان کے منشور اور سیاسی لائحہ عمل میں فرق ہے۔ ہم سیاست کا وہ انداز نہیں رکھنا چاہتے جو مروج ہے۔ امیر تیمور اس سے اتفاق نہیں کریں گے، اسے میں سمجھا لوں گا۔ میں نے کہا اور کسی سے تو خطرہ نہیں؟ اشرف نے کہا حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے سر، آپ کی عدم موجودگی سے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی۔ بے شک آپ کے آ جانے سے انہیں فوری طور پر اپنے عزائم میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہیں عمر دراز کے قتل سے۔ ان کو یہ فائدہ ہوا کہ پارٹی کے بہت سے ممبران کے ساتھ مل کر اپنا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ پارٹی میں عمر دراز گروپ کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا جائے گا، وہ تو تیمور ہے۔ اس وقت پروگرام کچھ اور تھا، شمس یا قریشی میں سے ایک آپ کی جگہ لیتا، چیئرمین ہو جاتا۔ سینئر نائب صدر کے عہدے سے تیمور کو اس الزام کے ساتھ برخاست کر دیا جاتا کہ وہ چیئرمین کی شہادت کی سازش کرنے والوں کا اعلی کار بنا۔ ایگزیکٹو کمیٹی عمر دراز گروپ کے 4 اراکین ہوتے، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہی تو میں بتانا چاہتا تھا آپ کو، بات ختم نہیں ہوئی، اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے۔ ابھی 2 لوگ ایسے آئے تھے جو اس لیے پریشان تھے کہ وہ لاکھوں روپے پارٹی فنڈ میں دے چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے رازداری کے وعدے کے ساتھ مجھ سے پوچھا کیا پارٹی کی قیادت میں پھوٹ پڑ گئی ہے؟ چیئرمین کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے عہدے سے۔
میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیغام آیا تھا، ایک اور ایسے ہی شخص کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ ثبوت تیار رکھے اور گواہی کے لیے بیان بھی۔ کیسی گواہی؟ کس قسم کے ثبوت؟ اشرف: کمال ہے سر، یہ بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو، لاکھوں روپے پارٹی فنڈ میں دینے والے بیوقوف تو نہیں ہیں؟ معلوم نہیں کیا ثبوت ہیں ان کے پاس؟ ٹیپ ہے کوئی ٹیلی فون کی گفتگو کا یا ویڈیو فلم ہے؟ وہ آپ پر بدعنوانی کا الزام لگائیں گے کیونکہ رقم انہوں نے آپ کو دی تھی، پارٹی انکار کرے گی، ان کے حساب میں کچھ نہیں، اور مجھے بدعنوان اور بے ایمان ثابت کر کے نکال دیا جائے گا۔ اتنا آسان ہے یہ اشرف؟ سر وہ دن رات مصروف رہے ہیں آپ کے خلاف، بہت مواد جمع کر لیا ہے انہوں نے، آج رات فیصلہ ہو جائے گا۔ صبح ایگزیکٹو کمیٹی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور کر لے گی۔ میں نے سوچ کے کہا مگر صرف اتنا ہی تو کافی نہیں ہے، میرے ویٹو کرنے کی اختیارات ہیں۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا، آپ نے خود ہی ویٹو کے اختیارات کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے پارٹی کے آئین سے نکال دیا تھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ ایگزیکٹو کمیٹی توڑ سکتے ہیں، ایسی صورت میں نئے انتخابات کرانا ضروری ہوگا، اس میں ایک امیدوار آپ ہو سکتے ہیں اور آپ پھر کارکنوں کے ووٹ سے چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں تو ایگزیکٹو کمیٹی نئی بنا سکتے ہیں، مگر اس وقت تک آپ کے خلاف شمس اور قریشی کی مہم تیز ہو جائے گی، آپ کے خلاف الزامات کا سلسلہ دراز ہو جائے گا، آپ کو اتنا بدنام کر دیا جائے گا اور کارکنوں کی نظر میں اتنا گرا دیا جائے گا کہ وہ آپ کو ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ اگر ان کی مخالفانہ مہم کے باوجود آپ ناکام رہے تو پھر وہ اپنا گروپ الگ کر لیں گے، پریشر گروپ یا فارورڈ گروپ۔ اگر وہ اکثریت کو توڑنے میں کامیاب رہے تو میں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں جو آپ کے خلاف جائے، ایف اے ایف کے ووٹر بہت ہیں، اسے ختم نہ کریں، دوسرے صبح کے اجلاس سے پہلے شمس اور قریشی کو خبردار کر دیں کہ آپ کو ان کے باغیانہ عزائم کی خبر مل گئی ہے اور وہ باز آ جائیں، ورنہ آپ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں برطرف کر دیں گے۔ آپ کے پاس بھی تو ثبوت ہوں گے ان کے خلاف۔ میں نے کہا ہاں بالکل ہیں۔ رکشی نے جو ساری گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی، آپ صبح کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ پہل آپ کریں نا۔ میں نے چونک کے اسے دیکھا، کیا مطلب یہ کہ انہیں خبردار کرنے کی کارروائی بھی کیوں چھاپہ مار کارروائی کریں ان کے خلاف، ایسے کہ انہیں سنبھلنے اور صفائی میں کچھ کہنے کا موقع بھی نہ ملے؟ جارحیت میں ہی بہترین دفاع ہے، رکشی نے کہا۔ اشرف نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ بھابی آپ کو سیاسی مشیر ہونا چاہیے ان کا، ابھی وقت ہے، آپ انہیں معطلی کا حکم جاری کر دیں۔ بدعنوانی، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی، خرد برد، یہی الزامات لگا کے رکشی نے کہا۔ بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں میں آپ سے بھابی، اشرف نے جوش سے کہا۔ آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ 7 لوگ پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گے، ابھی وقت ہے، اخباروں کو خبر جاری کر سکتا ہوں۔ آدھے گھنٹے میں ہم آفس پہنچ گئے۔ اشرف نے تیزی سے سارا کام کیا، شمس اور قریشی کے خلاف چارج شیٹ تیار ہو گئی اور میں نے اس پر دستخط کر دیے۔ ان 2 کو تحقیقات مکمل ہونے تک کارکنوں کی اور عوامی شکایت پر نائب صدارت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ خبر تو شائع ہو جائے گی سر، اشرف نے پھر کہا، لیکن اگر انہوں نے معطلی کا یہ حکم موصول ہی نہ کیا، وہ صبح صاف تردید کر دیں گے، الٹا اخبار والوں کے اور آپ کے خلاف جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ میں نے سوچ کے کہا تم یوں کرو، اخبارات کو خبر کر دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، ان سے یہ احکامات پورے کرانے کی ذمہ داری میری۔ اشرف اپنی گاڑی لے کر روانہ ہو گیا تو میں نے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا، ہاں پیارے، کس کو یاد آ گئی اس وقت ہماری؟ میں نے کہا، رئیس تو کہاں ہے اس وقت؟ یہ میں بتا نہیں سکتا، شرم آتی ہے یار۔ وہ ہنسا۔ میں پارٹی آفس میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جا، 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو 1 گولی زیادہ ماروں گا۔ ابے یار، یہ کیا سالے نہ دن دیکھتے ہو نہ رات، ہمارا کوئی پرائیویٹ ٹائم بھی ہے کہ نہیں؟ ہم مصروف ہیں۔ اس نے جواب دیا، تو آتا ہے یا میں خود آؤں تجھے لینے؟ میں نے کہا، مصروف کے بچے۔ پیچھے سے کسی عورت کی آواز آئی، کون کمبخت ہے؟ کہہ دو نہ طبیعت ٹھیک نہیں، ٹال دو کسی طرح۔ رئیس نے ٹھنڈی سانس لی، آتے ہیں ہم پیارے، قسم اللہ کی تیری یاری نے ہمیں مار دیا۔
رئیس خان 20 منٹ بعد ہی نمودار ہو گئے۔ میں استقبال کے لیے گیٹ پر ہی موجود تھا، ورنہ اس کا سیکیورٹی گارڈ سے جھگڑا ہوتا۔ وہ میری اجازت کے بغیر کسی باہر کے آدمی کو ہرگز پارٹی آفس میں داخل نہ ہونے دیتے۔ میں نے کہا، رئیس وہ کون تھی جس نے تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ کہا تھا کہ ٹال دو۔ رئیس نے مونچھوں میں دانت دکھائے۔ ابے یار، بابی تھی تیری، میرا مطلب ہے ہونے والی۔ میں نے کہا، پھر مل گئی؟ اوہ یار، اس بار میں بہت سیریس ہوں، قسم اللہ کی ایسی لڑکی مل جاتی پہلے تو اتنی دیر کیوں ہوتی؟ یہ تو نے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا جب تیری 7ویں منگیتر تیرے ساتھ تھی، یاد ہے یا بھول گیا؟ دیکھو یار، بھولنے والی بات تو نہیں ہے، مگر تو خود سوچ، میں نے چھوڑا اسے یا اس نے بے وفائی کی؟ میں نے کہا، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر ہوگا اگر دیر کی تو نے۔ پیارے، شادی کی تیاری میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے ہم قائل نہیں، دھوم دھام سے کریں گے شادی، بس پھر آپ تیاری ہی کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا، شادی کوئی اور کرے گا اس سے بھی۔ خیر، اس وقت میں نے ایک خاص کام سے بلایا ہے تجھے۔ ہاں، عام کام تو تیرا ہوتا نہیں سالے۔ میں نے اسے 2 لفافے دیے، دیکھ ان پر پتے لکھے ہوئے ہیں اور نام بھی، انہیں یہ خط وصول کرانے ہیں۔ ابے ہم ڈاکیے ہو گئے ہیں کیا؟ وہ بگڑنے لگا۔ یہ بات نہیں یار، ہو سکتا ہے وہ انکار کریں، ان کے انکار کو اقرار میں تیرے سوا اور کون بدل سکتا ہے؟ کام ذرا رازداری کا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ خط وصول کر کے رسید دیں، دوسری کاپی پر دستخط کریں، اصلی دستخط اور ٹائم بھی لکھیں، شام 6-7 بجے کا۔ بس ابے یہ بھی کوئی کام ہے؟ ابھی آگے سن، جب یہ کام ہو جائے تو کچھ ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ صبح تک ان کا کسی سے بھی رابطہ نہ ہو، نہ پولیس سے، نہ اخبارات سے اور نہ کسی سیاسی شخصیت سے۔ بس ان کے فون ڈیڈ ہو جائیں یا وہ خود ڈیڈ ہو جائیں، گو وینٹ گون۔ نہیں، صرف ان کو روکنا ہے، نہ وہ کسی سے ملیں اور نہ کوئی بات کریں جب تک صبح کے اخبارات چایا نہیں ہو جاتے۔ پھر 9 بجے پارٹی کی میٹنگ ہے، ان کو 10 بجے تک روکنا ہے۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا کرتے ہیں کچھ پیارے، میری سرکاری کہلانے والی لینڈ کروزر ابھی تک میرے حکم کی تعمیل میں وہیں موجود تھی۔ ڈرائیور میرے دوبارہ نمودار ہوتے ہی مستعد ہو گیا تھا، مگر رئیس نے یہ گاڑی لے جانے سے انکار کر دیا۔ ہم گرگٹ پر آئے ہیں یار، اس سے اچھی سواری کوئی نہیں جو اپنی ہو۔ وہ بولا، گرگٹ اس کی وہی 68 ماڈل کی انڈا شیپ شراٹ تھی جس کا رنگ ہر سال بدل جاتا تھا، بعض اوقات کسی حادثے کے بعد اور کبھی شناخت بدلنے کے لیے۔ میں اس کے ساتھ باہر تک آیا تو گاڑی میں ایک خاتون کو منتظر دیکھا۔ رئیس کے متعارف کرنے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھے کم وقت کہنے والی اور میری ہونے والی بابی کے سوا کون ہو سکتی ہے۔ وہ رئیس کی پسند کے عین مطابق تھی۔ اس ہونے والی بابی کا رنگ نسبتاً صاف تھا، مگر وزن صاحب کا نہ ہونے والی بابیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ وزن کا مسئلہ یہ تھا کہ رئیس کو موٹی عورتیں اچھی لگتی تھیں اور ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں کے چکر میں ہر نئی امیدوار 2-4 کلو بڑھ جاتی تھی۔ اب پسند کے جواز میں اس کا فرمانا یہ تھا کہ یہ آج کل کی ماڈل بھی کوئی لڑکیاں ہیں کہ بس ڈھانچے پر چمڑی بھی مجبوراً چھوڑ دی ہے، ورنہ نری ہڈیاں پاپے جیسی کہ لگتا ہے ہاتھ لگاتے ہی پٹ سے ٹوٹ جائیں گی۔ چائے میں ڈبو کے کھاؤ، ابے عورت ہونی چاہیے نرم، ڈبل روٹی جیسی۔ میں نے کہا، یار اس ڈبل روٹی کو کیوں ساتھ لے آیا تو؟ مشکل وقت میں عورت کا ساتھ زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اسی کو محبت کہتے ہیں پیارے۔ ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہیں ہے، میں اس کا دل تو نہیں توڑ سکتا، اتنی آسانی سے ٹوٹے گا بھی نہیں۔ بھینس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بھینس کے فائدے مت پوچھ بیٹا، سواری کے لیے اچھی ہے، دودھ بھی خوب دیتی ہے اور عقل سے بڑی چیز کہلاتی ہے۔ میں اشرف کے ساتھ آیا تھا اور وہ اپنی گاڑی لے کر چلا گیا تھا۔ میرے اشارے پر بابر نے لینڈ کروزر کو سٹارٹ کیا اور چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اس وقت رات کے 11:15 بجے تھے۔ مجھے اس فون کا خیال آیا جو کسی ٹائیگر نے کیا تھا۔
اس کے بعد پرنس نے مجھے 12 بجے وہیں ملنے کے لیے کہا تھا۔ یہ شاہ عالم ضرور جانتا ہوگا کہ وہیں سے اس کی کیا مراد تھی۔ میں تو ٹائیگر اور پرنس سے ہی ناواقف تھا۔ شاید یہ ڈرگ مافیا کی کہانیوں کا اثر تھا کہ ایسے نام شہرت پاتے تھے، ورنہ اپنے وطن میں شہرت پانے والے منشیات فروشوں کے بڑے شریفانہ نام تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک نے ٹائیگر کا نام استعمال کیا ہو اور دوسرے نے پرنس کا۔ انہیں یہ خطرہ بہرحال رہتا ہے کہ ان کے فون ٹیپ نہ کیے جا رہے ہوں۔